والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم و عزیز طلباء، گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و عزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 160 جو کہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی اتھا گہرائیوں سے عمل کرنے اور اس پر کامل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. بلند آواز سے آمین کہیے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور اہل زمین کے لیے 4 موسم بنائے ہیں. کتنا؟ 4 موسم اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے 4 موسم بنائے ہیں. نمبر 1 موسم سرما، نمبر 2 موسم گرما، نمبر 3 موسم خزاں اور نمبر 4 موسم بہار. یہ 4 موسم اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے بالخصوص اور اہل زمین کے لیے بالعموم بنائے ہیں.
دنیاوی طور پر بہار اسے کہتے ہیں کہ جس موسم میں خوشگوار تبدیلی آئے اور موسم معتدل ہو جائے، یعنی کہ اعتدال پر آ جائے، نہ زیادہ ٹھنڈک ہو نہ زیادہ گرمی ہو، اسے موسم بہار کہتے ہیں۔ اور اس موسم بہار میں پھول جو ہیں وہ زیادہ کھلتے ہیں، پورے عروج پر ہوتے ہیں موسم بہار میں۔ پوری کائنات میں پھیلا ہوا قدرتی جو حسن ہے وہ جوبن پر ہوتا ہے، اور موسم سرما میں شریعت میں کیا اہمیت ہے، مزید یہ کہ اس سے کس طرح اہل ایمان کو گزارنا چاہیے۔ اہل ایمان موسم سرما کو کس طرح گزارے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامل و اکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے اہل ایمان کے لیے کامل و اکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ مومن کا جو ہے موسم بہار ہے۔ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، جن میں اہل ایمان روزے رکھ لیتا ہے چھوٹے دن ہونے کی وجہ سے، اور اس کی راتیں بڑی طویل اور لمبی ہوتی ہیں، جن میں اہل ایمان رات کو قیام کر لیتا ہے، یعنی نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ اور پھر مفت کا اجر ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ سردیوں کے روزے رکھنا مفت میں اجر کمانا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا موسم ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ کی برکت کے نازل ہونے کا موسم بھی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سردی کو خوش آمدید، اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اس طرح کہ اس میں تہجد کے لیے راتیں لمبی ہوتی ہیں، جبکہ روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں، اور پھر ان راتوں میں انسان اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے، گرم بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فضائل اور فوائد بھی بتائے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں کا یہ مزاج تھا، اللہ کے نیک بندوں کی عادت تھی کہ وہ نماز تہجد میں اپنے اللہ کو راضی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد یہ تمہارے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب انسان رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اے انسان، میں تیری شہرک کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد عادل و برحق، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں، ایسے شفاف خوبصورت اور حسین مکانات ہیں، اور جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ نے اتنے حسین و جمیل وہ مکانات تیار کیے ہیں کہ آدمی اندر سے کھڑا ہو کر باہر کا سب کچھ دیکھتا ہے، جبکہ باہر کی طرف سے اس کے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو ایک بدوی دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، فداک ابی و امی، کہ یہ مکانات، یہ عالی شان کمرے کن کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اکثر روزے رکھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں، اس وقت کہ جب کہ لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں،
اس اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی صحابی سے کہا یہ ان کے لیے ہے جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر تہجد کی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ نہ صرف خود کھڑا ہوتا ہے بلکہ اپنی بیوی، اپنی اہلیہ کو بھی نماز تہجد کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ اگر وہ انکار کرے، اگر کسی شخص کی بیوی نماز تہجد پڑھنے سے انکار کرے تو وہ خاوند اس کے چہرے پر پیار سے پانی کی چھینٹیں مارتا ہے، اور اسی طرح اللہ اس خاتون پر نظر کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر خود تہجد پڑھتی ہے اور پھر اپنے خامد کو بھی نماز تہجد کے لیے جگاتی ہے۔ اور اگر وہ انکار کرے تو پھر پیار سے اپنے خامد کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوموار اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں ان دنوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالی ہر مسلمان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اسی لیے میں پیر اور جمعرات کو روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس بد نصیب لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت اور تعلقات ختم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انہیں ابھی رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اللہ کے کلام میں یہ حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تم دیکھو کہ آپس میں دو بھائی لڑ رہے ہیں یا آپس میں کسی بات سے ان کے درمیان بول چال بند ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
ان کے درمیان، ان بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو، صلح کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ یہ بھی سنن ابی ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جو انسان آپس میں قطع رحمی کرتا ہے اس کے بغیر پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، بلکہ یہ ہے کہ رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، ایک محل جو موتیوں، یاقوت اور زبرجد سے مزین ہوگا، آراستہ ہوگا، یاقوت مرجان سے۔ اور مزید ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ جنت کی آگ سے اسے بری فرما دیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو بدھ، جمعرات اور جمعہ کو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، ایک تو قیامت کے روز جنت میں اس کو ایک ایسا محل ملے گا جو یاقوت اور مرجان سے مزین ہوگا، اور جہنم کی آگ سے اسے بری فرما دیا جائے گا۔ یہ ہے نفلی روزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصاً اس بہار کے موسم میں، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس روئے زمین پر 4 موسم بنائے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ ان 4 موسموں میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں بھی بتائی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایام بیض کے روزے، ایام بیض کے روزے پورے سال کے لیے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبد الملک رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزوں کا ترغیب کے طور پر حکم فرماتے تھے، ترغیب دیتے تھے اہل ایمان کو، اور وہ ہر عربی مہینے کے حساب سے یہ دن بنتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کے جو ہیں دن وہ کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15 یہ تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پورے سال کے روزے ہیں، پورے سال کے روزے ایسے ہے یہ ایام بیض کے روزے رکھنا جیسے انسان پورے سال کے روزے رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی کہ ہر ماہ کے 3 روزے۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سال کے 12 مہینوں میں ہر ماہ 3 روزے رکھے
تو اس کا یہ عمل پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کے طور پر قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں، جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی ہے، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مثل 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک دن 10 دنوں کے برابر ہوا۔ تو دوستو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ موسم سرما کو غنیمت سمجھے۔ یہ جو موسم سرما ہے، ٹھٹھتے دن ہیں، ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈالنگ کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ باتیں کرتا ہے انسان سے۔ جب انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے نماز تہجد میں، تو اللہ کا وعدہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان پھر میں تیری شہ رگ کے سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے دوستو، آج کی پوری گفتگو میں جو احادیث نبویہ بیان کی گئی ہیں، ان احادیث نبویہ کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے کہ سردیوں کا موسم اللہ نے اہل ایمان کے لیے عبادت کا موسم بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں اور لمبی طویل راتیں ہوتی ہیں۔ دن کو روزہ رکھے، نہ بھوک نہ پیاس نہ کوئی اور پریشانی۔ اور بالخصوص ان دنوں میں رمضان المبارک کے قضا روزے بھی بڑی آسانی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ جتنی روزے رمضان المبارک میں سفر کی وجہ سے یا اور میں مجبوری کی وجہ سے گرمی شدید ہوتی ہے رمضان شریف میں، تو جو آدمی روزے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، وہ ان سردیوں میں رمضان المبارک کے روزے قضا کر سکتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کے لیے نہ پیاس نہ بھوک۔ تو سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو نماز تہجد کے لیے اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے بیٹھ جائے، وضو کرے، اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز تہجد پڑھ کر اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک اور دیگر اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے وہ نمازیں پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، اور معتبر جو اسلامی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرے ان راتوں میں بیٹھ کر۔ اس میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا۔ انسان یہ عادت بنا لے اگر، بالخصوص سردیوں کے دنوں میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی گرمیوں کے موسم میں بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جب طبیعت یہ پیدا ہو جاتی ہے نماز تہجد کی،
تو پھر انسان کے اندر بے چینی سی رہتی ہے۔ نماز تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، نیت کر کے سوئے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ فقہا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جو انسان اس نیت کے ساتھ سوئے کہ یا اللہ میں نماز تہجد کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، لیکن نیند کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد نماز پڑھنے کا سبب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔